بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قابل احترام حضرات اساتذہ کرام اور عزیز، بہت قدر کے اور محبت کے لائق امت کے نوجوانوں، سب حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح نیت کے ساتھ مختصر سے وقت میں وہ بات کہنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے جس سے مجھے اور آپ کو واقعی فائدہ، بولنے والے کا دل دماغ، اس کی زبان اور سننے والوں کے دل دماغ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ تصور کیجیے کسی فوجی چھاؤنی کا، کسی آرمی کے کیمپ کا، ٹریننگ کیمپ کا، کتنی ویگرس ٹریننگ دی جاتی ہے وہاں، کتنا بیوٹیفل ٹائم مینجمنٹ ہوتا ہے، ایک ایک منٹ کی حفاظت کی جاتی ہے، کوئی انڈسپلن برداشت نہیں کیا جاتا، بہت ہی سخت قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور وہ صرف اس لیے تیار کیے جاتے ہیں کہ زمین کے جو ٹکڑے انسانوں نے آپس میں بانٹ رکھے ہیں ان ٹکڑوں کے ایک آدھ گز کی حفاظت کر لیں، کہ کوئی ایک آدھ میٹر اندر آنے نہ پائے۔ زمین کے ان ٹکڑوں کو جو انسانوں نے بانٹا ہے اور جو آرٹیفیشل باؤنڈریز اس میں بنا لی ہیں، صحیح غلط، کسی طرح اس باؤنڈری کو کوئی کراس نہ کر سکے۔ اس کے لیے دنیا کے کمانے والے انسانوں، ٹیکس پیئر کی انکم کا شاید مور دین 70 to 80% اس پہ خرچ ہو رہا ہے۔ کتنی انرجی جا رہی ہے، کتنے ریسورسز جا رہے ہیں، کتنے جوانوں کی جوانیاں جا رہی ہیں، اور کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والے ہم جیسے آپ جیسے سب لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہم ایک ٹریننگ کیمپ میں، ہم ایک بہت بڑے کام کے لیے یہاں پر تربیت لینے آئے ہیں، صرف کتابوں کو پڑھنے نہیں آئے، صرف کتابوں کو پڑھانے نہیں آئے۔ وہ اگر زمین کے ٹکڑوں کی حفاظت کرنے کے لیے آئے تھے تو ہم جگر کے ٹکڑوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، ہم انسانیت کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، ہم ہیومن ویلیوز اور انسانی قدروں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، ہم دنیاؤں میں بیواؤں کے مستقبل کو محفوظ کرنے والے لوگ، ہم دنیا میں غریبوں کو امیروں کے ظلم سے بچانے والے لوگ ہیں۔ ہم ایک بہت زبردست مشن کی ٹریننگ کے لیے آئے ہیں، جتنا اس کا احساس ہوگا اتنا ہی صحیح ٹائم مینجمنٹ ہوگا، جتنا اپنی ذمہ داری کے بھاری ہونے کا احساس ہوگا اتنی ہی محنت سے پڑھانے والے پڑھائیں گے اور پڑھنے والے پڑھیں گے۔ ہمارے اکابر اس بات پر بہت غم کیا کرتے تھے، بہت غم کرتے تھے کہ جب مدرسہ قائم کیا گیا تھا تو بالکل کانسیپٹ کلیئر تھا
کہ ایک بہت بھاری ذمہ داری قبول کرنے والے چند افراد تیار ہوں گے. یہاں سے ایک گروپ تیار ہوگا. اس گروپ کا دنیا کے دوسرے اور تمام انسانوں سے کچھ الگ کرنے والے فیچرز ہوں گے اس کے پاس. بس دنیا کے سارے انسان جئیں گے اپنے لیے اور یہ گروپ جیے گا دوسروں کے لیے. دنیا کے سارے انسان جئیں گے اپنے کیریئر کے لیے، لیکن ایک طبقہ تو چاہیے دنیا میں جو صرف اپنے لیے نہ جیے بلکہ دوسروں کے لیے زندہ ہو کر رہ کر گزارے. کیا فرق تھا نبی میں اور غیر نبی میں؟ سب سے بڑا بنیادی فرق یہ ہوا کرتا تھا کہ جس دن سے نبوت ملا کرتی تھی کسی کو، اس دن سے اس کی زندگی اپنے لیے نہیں رہتی تھی، اپنی پوری قوم کے لیے رہتی تھی. وہ ہنسیاں، وہ قہقہے، وہ غفلتیں، وہ لذتیں اور وہ خواہشات، وہ تمنائیں، وہ ارمان، وہ لہو و لعب، وہ کھیل کود، وہ وقت ضیاع، نبی کی زندگی میں تو پہلے سے بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد تو جو حال تھا وہ سب کے سامنے تھا کہ وہ اس لیے مسکراتے تھے کہ لوگ زیادہ غم نہ کھا جائیں، لوگوں کے غم بانٹنے کے لیے ہنسا کرتے تھے، ورنہ ان کا دل جو اپنا دل تھا وہ تو اللہ جانتا تھا یا وہ خود جانتے تھے. تو ایک ایسا گروہ جو اپنے لیے نہ جیے بلکہ دوسروں کے لیے جیے، اس کے اندر کچھ کوالٹیز ہونی پڑیں گی، ورنہ وہ نہ ادھر کے رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. اس جملے کو بہت یاد رکھیے، ورنہ وہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، نہ اپنے ہی لیے جی پائے گا نہ دوسروں کے لیے جی پائے گا، اور بدنام کرے گا پھر وہ پورے دینی تعلیم کو. دین کا یہ علم مدرسہ تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہاں پر ایک ایسی تربیت دی جائے کہ نوجوانوں، بچوں، قوم کے بچوں، تم کو انسانیت کا لیڈر بننا ہے، تم کو انسانیت کا خدمت گزار بننا ہے. اس کے لیے تمہاری عقلیں دنیا کی عقلوں سے زیادہ شارپ ہونی چاہیے، تمہاری میموری ایکسیلنٹ ہونی چاہیے، تمہارا کیریکٹر بہت ہی صاف اور پاک ہونا چاہیے. تم دوسروں سے بہتر ہو، کم نہیں ہو سکتے. کم ہوگے تو کیسے لیڈ کرو گے؟ ایک بہت ہی، اگر میں تو کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر تعلیمی کے زمانے میں مجھے معلوم ہو جاتا کہ اتنی بھاری ذمہ داری پڑنے والی ہے تو ہو سکتا ہے کہ شاید بیچ سے ہی چھوڑ کے بھاگ جاتا. واللہ اگر ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو ذمہ داری تو اتنی سخت ہے کہ نیند اڑ جائے آدمی کی. جیسے انبیاء علیہ السلام کا حال ہوتا تھا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اللہ کا شکر ہے پہلے ایک آدمی پر بوجھ ہوا کرتا تھا، نبی کا. اب وہ بوجھ بن گیا پوری امت پر اور خاص طور پر امت کے علماء پر. تو اب زیادہ گھبرانے کی بات نہیں، اب وہ ڈیوائڈ ہو گیا. ایک شخص کا بوجھ اور 1 کروڑ آدمی پر وہ ڈیوائڈ ہو جائے تو سب کے لیے بڑا آسان ہو گیا اس کو اٹھانا. میری پہلی بات سن کر کہیں آپ گھبرا گئے ہیں تو میں نے فوراً جلدی دوسری بات کہہ دی، اس لیے کہ میری پہلی بات سن کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے ان کو نہیں معلوم تھا کہ ذمہ داری بہت بڑی پڑنے والی ہے، یہ تو پھنس گئے، لیکن انہوں نے ہم کو تو بتا دیا لہذا بھاگو یہاں سے. اس لیے میں نے فوراً دوسری بات کہی ہے کہ گھبرانا مت. یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ جتنی ذمہ داریاں بڑھا رہا ہے اتنی اسی حساب سے ذمہ داری اٹھانے والے لوگ بڑھا رہا ہے، اسی حساب سے مدرسے بڑھا رہا ہے، اسی حساب سے طلباء و پڑھنے اور پڑھانے والے بڑھا رہا ہے. لیکن ویژن صاف ہونا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کیا ہونا ہے. بس یوں سمجھو کہ زمانے جاہلیت دوبارہ آ گیا ہے واپس، تقریباً یہ حالت ہے. زمانے جاہلیت اس کو کیوں کہتے تھے؟ کھیتی تو اس وقت بھی ہوتی تھی، ایگریکلچر ایکٹیویٹی اس وقت بھی تھی، کمرشل ایکٹیویٹی اس وقت بھی تھی، لین دین اس وقت بھی تھا، بازار اس وقت بھی تھے، مشاعرے اس وقت بھی ہوا کرتے تھے، شعر و ادب کے ماہرین اس وقت بھی تھے، جنگیں اس وقت بھی تھی. تو جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ سب اس وقت تھا. تو اس کو زمانے جاہلیت کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہتے تھے
کہ انسان اپنی انسانیت کے آداب بھول گیا تھا. وہی ننگا پن، وہی نیوڈیٹی، وہی بے رحمی، وہی ظلم، وہی دہشت گردی، وہی سنگلی، وہی ٹیررزم، بیربرزم، وہی جب کچھ جو اس وقت ہوا کرتا تھا وہ بلکہ شاید کچھ بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. کیونکہ ویپنس آف میس ڈسٹرکشن جتنے اس وقت ہیں اتنے تو اس وقت نہیں تھے. آج کل یہ لفظ بہت چل رہا ہے. اگر تو جہاں بتا رہے ہیں وہاں ہے تو وہاں کچھ مل نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹ کا پول کھول رہا ہے کہ یہ کتنے جھوٹے لوگ ہیں. بہت دن سے دنیا میں کہتے تھے کہ ہمارے یہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن اب دنیا مان رہی ہے کہ یہی جو سب سے بڑا جھوٹ تھا کہ ہمارے یہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا. تم تو اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو کہ قوموں کو ایک جھوٹ میں نکل لیتے ہو. تمہارے معدے اللہ کی پناہ، تمہارے ہاضمے کی قوتیں بس نعوذ باللہ. تو جو ہتھیار اس وقت تھے جن سے انسان ایک دوسرے کا خون کرتا تھا وہ تو سامنے کے دشمن کا خون کرتا تھا، اور اب قوموں کو تباہ کیا جا رہا ہے، تہذیبوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. کسی قوم کو اپنے کلچر پر باقی رکھتے ہوئے کچھ لوگ جلن محسوس کر رہے ہیں. لیکن کیا اس سے گھبرا جائیں ہم لوگ؟ یہی وہ موضوع ہے جس کو میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں. الٹی بات ہے بالکل. اس سے زیادہ اطمینان کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کمزوروں سے لوگ جگے ہوئے ہیں. واہ 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 واہ. ہم سے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. کہا جاتا تھا مسواک لوٹے والے کیا کریں گے؟ اس وقت سب سے زیادہ مسواک لوٹے داڑھی والوں سے گھبراہٹ ہو رہی، نیندیں اڑی ہوئی ہے لوگوں کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ان کی جگہ پر بیٹھ کر سوچیے ذرا، ان کی سائیکی سے سوچیے. وہ ایک بات سوچ رہے ہیں کہ ساری دنیا کی قوموں نے ہمارا کلچر قبول کر لیا. بڑی بڑی سپر پاورز نے گھٹنے ٹیک دیے. جاپان کا اپنا الگ ریلیجن ہے، اپنی الگ سویلائزیشن ہے، لیکن جاپانی لیڈرشپ نے یہ طے کیا کہ ہمارا ٹیمپلس میں سال میں 1-2 مرتبہ جانا، بس ہمارا ریلیجن اتنا رہے گا، کلچر ٹوٹلی ہمارا ویسٹرن رہے گا. ہم بعد آئے امریکہ سے لڑنے میں، ایک مرتبہ ایک دم پڑ گیا، آپ نہیں لڑیں گے. گھٹنے ٹیک دیے، سجدے میں گر گیا. وہ صبح سے رات تک یہی کہتا ہے کہ ربنا لک الحمد. منہ میرا وائٹ ہاؤس کی طرف، میں کہتا ہوں میں نماز کی واسطے پریزیڈنٹ بش کے. یہی کہتا ہے چائنا ٹوٹل بدھسٹ کنٹری تھا. کمیونزم ان کو بعد میں ہم ملا، نسل کے اعتبار سے وہ بدھسٹ لوگ تھے. اور ہمارے یہاں ہندوستان میں جب آپریس کلاس کے لیڈرز نے کنورژن کا فیصلہ کیا کہ ہم کو ہندو مذہب چھوڑنا پڑے گا، تو انہوں نے یہی طریق پیش کی کہ ہم کو بدھزم قبول کرنا چاہیے. اس لیے کہ 2 بہت بدھسٹ پاورز ہندوستان کے قریب موجود ہیں، چائنا اور جاپان. اس لیے ہم کو بدھزم میں جانا چاہیے تاکہ ہمارے پاس ایک پاورفل طاقتوں کی سپورٹ رہے. لیکن وہی چائنا سویلائزیشن کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے اس نے کیا کیا؟ اپنا کلچر، اپنی سویلائزیشن چھوڑ دی اور 100% مغربی تہذیب قبول کر لی. اور میں کتنی قوموں کے نام گناؤں؟ کیا حالت ہے، کیا صورت حال ہے. ہمارے یہاں ہمارے بیچارے غریب ایشینس لوگ، ہندو پاک کے لوگ، وہ انگریزوں سے پڑھ کر انگریز بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر سرکار کسی طرح راضی ہو جائیں کہ سرکار ہم کو انگریزی آتی نہیں مگر ہم بولتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی زبان بولیں. یہ تو غلامی کا احساس ہے. ان کو پریشانی یہ ہے کہ یہ ساری بڑی بڑی قومیں، بگ سپر پاورز، یہ تو غلام بن گئی. اور یہ کیا ہو رہا ہے کہ ممبئی فرس ودم لبنم خالصا سائغا للشاربین. یہ ہو کیا رہا ہے کہ یہ لوگ، یہ مٹھی بھر لوگ، یہ کمزور لوگ، یہ کچے ہوئے لوگ جن کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، جن کے پاس کوئی بڑی طاقتور ملک نہیں ہے، جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے پیچھے ہیں، سائنس کے اعتبار سے پیچھے ہیں، مگر یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ مشرق سے لے کر مغرب تک ان کے نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں، ان کے نوجوانوں کے چہروں پر عمامے، ان کے نوجوانوں کی پیشانیوں پر نماز کا نشان، اور ہر شخص زبان قال زبان حال سے اعلان کر رہا ہے کہ تم ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لو مگر ہم دامن نہیں چھوڑیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یہ وہ چیز ہے جو نیل حرام کی ہے.
اس لیے کسی طرح کے خوف اور گھبراہٹ کی بالکل بات نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیز نوجوانوں، یہ بہترین وقت ہے، امت کو گہرے علم رکھنے والے علماء کی ضرورت ہے، امت کو گہری سمجھ رکھنے والے فقہا کی ضرورت ہے، امت کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کا 3 زمانوں پر ایک ساتھ نگاہ ہو۔ زمانے 3 ہوتے ہیں، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، کون کون سے ہوتے ہیں؟ ماضی، حال اور مستقبل۔ عام طور سے عام انسان جو ہوتا ہے اس کی نگاہ ایک ہی وقت میں تینوں زمانوں پر نہیں رہتی، لیکن جو نبیوں کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں اور نبیوں کی خاص کیسے خاص فیض اٹھاتا ہے ان کا دل اور دماغ، وہ اس پہ کامیاب ہوتے ہیں کہ تینوں زمانوں پر ایک ساتھ ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے، میں ٹھیک سے کہہ سکوں اس کو آسان لفظوں میں۔ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک سیمینار ہو رہا تھا سید الطائفہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں، اور بہت ہی بڑی اٹینڈنس تھی اس میں، اور انٹلیکچوئلس، یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز، ملکوں کے سفراء، پورے انڈین میڈیا کے ٹاپ کلاس لوگ، جرنلسٹ، سب لوگ موجود تھے۔ اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ایک کے بعد ایک آگاہ جو تقریر کر رہے تھے لوگ، وہ تقریر میں بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستانی مسلمانوں میں 2 بڑے ماہرین تعلیم پیدا ہوئے، ہمارے بڑے محسن ہیں تعلیم کے میدان میں 2، ایک سر سید اور ایک مولانا قاسم نانوتوی۔ تو مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ یہ کیسی ناواقفی ہے کہ ان دونوں شخصیتوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، گویا یہ برابر کی شخصیتیں تھیں۔ ہمیں کسی شخصیت کے احترام میں کوئی کنجوسی نہیں، ہم ہر شخصیت کا دائرۂ کمال کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں کہ فلاں نے کیا کیا کام کیا، اللہ اسے بہت جدا کر دے، لیکن انلارج کرنا، اور وہ بھی اتنا انلارج کرنا۔ تو جب میری باری آئی تو میں نے صرف یہی بات عرض کی کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا کہ 3 ہوتے ہیں زمانے۔ عام آدمی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے ماضی سے تعلق رکھا، ماضی پر نگاہ رہی، تو حال اور مستقبل کی طرف سے غفلت ہو جاتی ہے، اور اگر اس نے حال اور مستقبل پر نگاہ رکھی تو ماضی سے رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ عام آدمی کا یہ حال ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ نبوت کے مزاج میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، خاص طور پر خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر پورے سلسلے نبوت سے بھی جڑے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ۔ ایسا ماضی کہ پہلے انسان سے لے کر اور آخری رسول اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام تک سب سے وابستہ، پوری تاریخ سے وابستہ، پورے روٹ سے وابستہ، پورے بیک گراؤنڈ سے وابستہ، اور بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس ماضی کو یاد دلا رہا ہے۔ کبھی ذکر کرتا ہے نوح علیہ السلام کا، کبھی ذکر کرتا ہے ہود علیہ السلام کا، کبھی ذکر کرتا ہے یونس علیہ السلام کا، کبھی ذکر کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، سلیمان، ادریس، مختلف انبیاء علیہ السلام کا۔ اس پورے ماضی سے جوڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حال اور مستقبل کا حال یہ ہے کہ حال جو ان کے زمانے کا حال تھا، جزیرہ عرب کا پورا نظام، وہاں کے افراد، وہاں کے ٹرائبل لیڈرز، وہاں کا پولیٹیکل سسٹم، وہاں کا اکنامک سسٹم، وہ پورا کا پورا، وہاں کی غربت، وہاں کی بدعنوانیاں، وہاں کی جاہلیت، وہاں کا ظلم، وہاں کا شرک، وہاں کا کفر، اور جو کچھ اچھائیاں، جو کچھ برائیاں، جو کچھ بھی تھیں اس پر نگاہ، پھر جزیرہ عرب کے باہر پورے عالم پر نگاہ، اور پھر صرف حال نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے مستقبل کے بارے میں پہلے سے بتانا، سب کچھ واقعات کا بتانا کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ تو اتنا بڑا مقام تو اللہ کے رسول ہی کا تھا، لیکن جن لوگوں نے ختم نبوت سے خاص طور پر فیض اٹھایا ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ ماضی سے تعلق بھی ان کا باقی رہتا ہے، حال پر بھی ان کی نگاہ ہوتی ہے، مستقبل پر بھی ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ کمال تھا استاد العلماء سید الطائفہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ماضی سے ایسا تعلق کہ ایک سنت کبھی زندگی میں ابداً ترک نہیں ہوئی، ماضی سے تو ایسا تعلق، اور حال سے ایسا تعلق کہ پورے دنیا کا جو سسٹم تھا اس وقت پولیٹیکل، جو برٹش امپائر کام کر رہا تھا،
اور جو ہندوستان کے چپے چپے پر ان کی نگاہ تھی، عالم کے اوپر ان کی نگاہ تھی، بلقان میں کیا ہو رہا ہے، ترکستان میں کیا ہو رہا ہے، ماوراء النہر میں کیا ہو رہا ہے، ترکی کی حکومت سے کیا بات کی جا سکتی ہے، جرمنی سے کیا بات ہو سکتی ہے، یہ پوری تاریخ ہے کہ ایسے حالات پر نگاہ اس شخص کی جو دیوبند کے قصبے میں کچے مکان میں لنگی اور بنیان میں اکثر رہا کرتا تھا، جس کے پاس نہ ٹیلی ویژن تھا، جس کے پاس نہ اخبارات تھے، نہ جس کے پاس ایسا انٹرنیٹ تھا، نہ جس کے پاس یہ ذرائع ابلاغ تھے، نہ جس کے پاس انفارمیشن کے ایسے ریسورسز تھے، مگر چرچل برٹش پارلیمنٹ میں کیا کہتا ہے، ہندوستان میں سب سے پہلے اگر کوئی شخص جانتا تھا اور اس کو محسوس کرتا تھا تو اس کا نام تھا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حال کا تو یہ حال تھا، اور مستقبل میں کیا ہوگا اس کی ایک مثال کافی ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند میں سنسکرت کا شعبہ رکھا، سنسکرت کی تعلیم کو لازمی قرار دیا، اور ایک ہندو استاد رکھا، اور 4 ہندو لڑکوں کو انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں داخل کیا، ان کے نام وہاں آج کل رجسٹر میں درج ہیں، اور یہ سوچ کر کہ آئندہ ہندوستان کیا بنے گا، ہندوستان میں کس طرح ہندو تحریک کا غلبہ ہوگا، اور وہ علماء چاہیے ہوں گے جو سنسکرت جانتے ہوں تاکہ ہندوستان کے ہندوؤں پر محبت، ہمت اور حکمت کے ساتھ اللہ کے دین کی حجت قائم کر سکیں۔ مستقبل کا یہ ویژن تھا۔ سلام ہو ان بزرگوں کی روح پر جنہوں نے ختم نبوت کے سینے سے فیض حاصل کر کے ماضی اور حال اور مستقبل سے ایسا تعلق رکھا۔ میں نے کہا میں نام لیے بغیر اور تمام ماہرین تعلیم کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ ماضی، حال اور مستقبل کے ساتھ ایسا انصاف کر سکے۔ ان کو اگر حال سے مرویت ہوئی تو ماضی سے ان کا رشتہ ٹوٹتا چلا گیا۔ یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ان کے برابر قرار دیا جائے۔ میں دینی مدارس کے ذمہ داروں سے یہی کہتا ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کریں، خود بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہم ایسے علماء تیار کریں جو ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں پر نگاہ رکھ سکیں۔ ہمیں اتنا قدیم ہونا ہے، اتنا قدیم ہونا ہے، اتنا قدیم کہ جو بڑے سے بڑا آرتھوڈاکس اور قدیم ہو سکتا ہے وہ ہونا ہے۔ نہ ہمیں ذکر چھوڑنا، نہ ہمیں رسوم خانقاہ چھوڑنی، نہ ہم کو تعلق مع اللہ کا کوئی بھی وسیلہ چھوڑنا، اور خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، مناجات کا اہتمام، سنتوں کا اتباع، مستحب چیزوں پر بھی اصرار، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں کرنی ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر کچھ نہیں کام چلے گا۔ یہ سب ہو، اس کے ساتھ ساتھ حال یہ ہو کہ پوری دنیا کے حالات پر نظر ہو، علوم پر ہماری نگاہ ہو۔ ہم سمجھتے ہوں کم سے کم فنڈامنٹلس کو، ہم سمجھتے ہوں کیمسٹری کے فنڈامنٹلس کو، اس لیے کہ جب آپ کریٹیو کے بارے میں بات کریں گے، جب آپ تصویر کے بارے میں بات کریں گے تو آپ ان سے بات صاف سوال کر سکتے ہیں کہ 1 مل کر 3 اور 3 مل کر 1 جو ہے یہ جو ہوتا ہے 1 مل کر 3 اور 3 مل کر 1، یہ کیمسٹری کے فارمولے سے ہے یا میتھمیٹکس کے فارمولے سے؟ یہ ہے کس فارمولے سے؟ کیسے ہوا 1 into 3 جو ہو گیا؟ یہ جو کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا میتھمیٹکس کے فارمولے سے ہو اور یا پھر کیمسٹری کے فارمولے سے ہو۔ آپ ہاتھ میں پانی کا گلاس لیجیے اور اس میں تیل ملائیے، کبھی بھی تیل اور پانی مکس نہیں ہوگا، اس لیے کہ کیمسٹری یہ دونوں کی الگ الگ ہے، پانی کی کیمسٹری الگ ہے اور تیل کی کیمسٹری الگ ہے، دونوں مکس نہیں ہوگا۔ لیکن اس پانی میں آپ دودھ ڈال دیجیے یا دودھ میں پانی ڈال دیجیے، دونوں مکس ہو جائے گا بالکل۔ آپ لوگوں کو تو یہاں تجربہ نہیں ہے، آپ خالص دودھ پیتے ہیں، ہم لوگوں کو بہت تجربہ ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں تو ایسا دودھ آتا ہے کہ دودھ والے سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی ایسا کیا کرو، تھوڑا سا دودھ بھی ملا دیا کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پانی ملا دیا کرو، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا دودھ بھی ملا دیا کرو، خالی پانی دے دو۔ تو آپ کو تو سمجھ نہیں آئے گا دودھ میں پانی، لیکن مہاراج تھوڑا ایک لیبل، آپ کے یہاں تو لیب بھی ہوگی، لیب میں کھڑے ہو کے سمجھ لیجیے اس کو۔ تو بھائی یہ عیسیٰ اور روح القدس اور خدا مل کر جو 1 کے مل کر 3 ہوئے، 3 مل کر 1 ہوئے، یہ کون سی کیمسٹری تھی اس کی بھائی؟ اس کا جواب یہ ہوگا if you do not know I know and if you know I do not know، یہ ان کا جواب ہوگا۔ میں نے کیرلا کے گریٹ بشپ سے جو لکھنؤ میں اپائنٹ ہوئے تھے، اور میں بالکل بچہ تھا، والد صاحب کے پاس وہ آیا کرتے تھے کبھی کبھی ملنے کے لیے، تو مجھے تو بچپن کی جو شرارتیں ہوتی ہیں وہ تو ہر ایک میں ہوتی۔ جب والد صاحب سے بڑی سنجیدہ گفتگو ختم ہو گئی اور وہ باہر نکلے تو میں نے ان سے کہا کہ اس طرح ایک بات بتائیے، ایک بات بتا دیجیے کہ یہ 1 مل کر 3، 3 مل کر 1، یہ ہم کو سمجھا دیجیے یہ کب ہوا تھا، کیسے ہوئے تھے، ہوا کیا تھا یہ؟ تو کہنے لگے، بالکل عجیب، میں حیرت میں رہ گیا، کہنے لگے بیٹا بہت پڑھے لکھے گھرانے میں تم پیدا ہوئے ہو، بیکار کے اپنی ذہن کو خراب نہ کرو، یہ تو ہمارے پیٹ کا معاملہ ہے۔ یہ گریٹ بشپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پیٹ کا معاملہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے بہت ہی صحیح رہنمائی فرمائی ہے. آپ کے والدین نے آپ کے لیے علم دین کا فیصلہ کیا ہے کہ آپ میرا یہ مشورہ قبول کریں گے کہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ ہو سکے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کیجیے, دعا کیجیے اور ان کو میسج دیجیے, فون کیجیے, خط لیجیے, ان کا کہیے کہ ہم کیسے آپ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہم کو کتنے عظیم راستے پر ڈالے. ہم ساری زندگی آپ کے ہم خدمت کرتے رہیں گے, تب بھی ہم آپ کا شکریہ کا حق نہیں ادا کر سکتے. آپ نے بہت بڑا فیصلہ کیا, آپ نے بہت صحیح فیصلہ کیا. آپ پتہ نہیں کہاں کہاں ہم کو بھیج سکتے تھے, لیکن آپ نے ہم کو حافظ قرآن بنا دیا, آپ نے ہم کو عالم قرآن بننے کے راستے پر ڈال دیا. پھر ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کیجیے کہ دعا بھی کریں کہ ہم آپ کے اس ارادے کے لاج رکھ سکیں, ہم بن سکیں ویسے عالم کے, ہم کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. بچوں, ماں باپ کو دنیا میں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اپنی اولاد کی ترقی دیکھ کے ہوتی ہے. یہ تو باپ ماں بننے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوتی, کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوتی. وہ سارے غم بھول جاتے ہیں اور ساری تکان ان کی اتر جاتی ہے اگر ان کا بچہ وہ بن جائے جو وہ اس کو بنانا چاہتے ہیں. تو پھر وہ دیکھ کر عجیب کیفیت سرور طاری ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم سب اپنے ماں باپ کی ارمانوں کے مطابق اٹھیں, اپنے ماں باپ کی تمناؤں کے مطابق اٹھیں, اور اس ملک میں کس طرح کیسے مبارکباد دوں اساتذہ کو, علماء کو, ان تمام اہل خیر کو جن کی ہمتوں سے اس ملک میں اتنے کام ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے, بہت مبارک فرمائے, بہت مبارک فرمائے. کسی طرح کے احساس کمتری کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے کہ کچھ خامیاں ہوتی, ہر جگہ ہوتی. ان خامیوں کا تذکرہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے, ان خامیوں سے اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے, بالکل زیادہ ان کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ محبت سے, حکمت سے ان کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے. اور خامیاں تو رہیں گی, انسانوں کے کام میں کمال تو ہو ہی نہیں سکتا, اس میں تو کچھ نہ کچھ خامی رہے گی. لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ اس ملک میں رہتے ہوئے, ایسے ماحول میں رہتے ہوئے آپ اتنا محفوظ ہیں. اللہ آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کے دامن پر کوئی دھبا نہ لگنے پائے. یوسف علیہ السلام ساری زندگی کے بہت سی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اور بڑے تجربوں سے گزرنے کے بعد, ایک شخص اپنی زندگی میں جن تجربوں سے گزرتا ہے, جن متضاد تجربوں سے گزرتا ہے, جن مختلف تجربوں سے گزرتا ہے, اس کی ایک حسین مثال یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. ان کی شخصیت اور ان کی سوانح حیات. اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ کر ان کے واقعے کو احسن القصص نہیں کہا. سوچیے ذرا, آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ کے دور تک کے بے شمار واقعات اللہ کے علم میں, کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو. اور اتنے بلینس اینڈ بلینس اینڈ ٹریلینس آف واقعات کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص. تو یہ سوچیے ذرا, اللہ تعالیٰ اس پوری تاریخ, انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ قرار دیتا ہے, سب سے حسین واقعہ. یہ اس پر بہت غور کرنا چاہیے. یہ کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے, جو بہت بڑی بات ہے. تو اور اس میں غور کیجیے سورہ یوسف میں, تو اتنے متضاد تجربوں سے کوئی ایک شخصیت گزری ہو, ایسا کوئی نظیر نہیں ملتی. محبتیں ان کو شروع میں ملی اتنی کہ اتنے چہیتے بیٹے اپنے باپ اور ماں کے, اور اپنی اتنے محبوب کون ہوگا جیسے وہ تھے. اور ان محبتوں کے نتیجے میں کتنا حسد ان کے حصے میں آیا. اور یہ بھی یاد رکھیے, محبتیں ملیں گی تو حسد تو ہوگا. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کیا تفسیریں لکھی ہیں. لکھا کہ قل اعوذ برب الناس قل ملک الناس من شر الوسواس الخناس, نہیں, من شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اس میں یہ دعا کیوں منگوائی گئی کہ اے اللہ, جب بھی کوئی حاسد مجھ سے حسد کرے اس کے شر سے مجھے بچا لینا. یہ بھی کہا کہ اللہ مجھ سے کوئی حسد ہی نہ کرے. یہ دعا کیوں منگوائی گئی؟ سیدھے یہ کہتے کہ اللہ مجھ سے کوئی حسد ہی نہ کرے. تو لکھا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر بندہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی حسد ہی نہ کرے, تو دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ مجھے کوئی نعمت مت دیجیے گا, کیونکہ نعمت ملے گی تو حسد تو ہوگا. یہ تو انسان کی فطرت ہے.
اب صرف یہ دعا مانگو کہ کوئی حسد اگر کرے بھی تو اس کا نقصان مجھے نہ پہنچے، مجھے چاروں طرف سے آپ محفوظ کر دیجیے کہ حسد کا نقصان نہ پہنچے۔ تو یوسف علیہ السلام کے حصے میں کتنا حسد آیا، کیسی سازشیں کی ان کے اپنوں نے ان کے خلاف، ان کے بھائیوں نے کیا پلان کیا۔ کبھی کہتے ہیں آپس میں مشورہ ہوا کہ اس کو مار ڈالو، پھر یہ ہوا کہ نہیں بھائی مارو مت، بلکہ کہیں جنگل میں اس کو کنویں میں پھینک دو، اور پھر کیا ہوا، جنگل میں کنویں میں ڈالے گئے، کیا گزری، پھر قافلہ آیا اور اس نے جھانک کر دیکھا اس کے پاس پانی نہیں تھا، وہ پانی کی تلاش میں تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین نوجوان کنویں کے اندر ہے، اس کو نکالا، مارکیٹ میں لے جا کر بیچا، غلاموں کی منڈی میں، غلاموں کی مارکیٹ میں۔ تو کیسے کیسے تجربوں سے گزرے، اور پھر نوکر بن کے گئے پیلس میں، گورنر کے محل میں، اور وہاں کیا ہوا، گورنر کی بیوی کا دل اس کے اوپر آ گیا، اور پھر کیسا الزام لگا، اور پھر چلے گئے جیل میں، اور پھر جیل سے 9 سال رہے، اور پھر کس طرح نکل کر آئے، بادشاہی اور حکمرانی ان کو ملی۔ تو کہاں گھر فلسطین کے گاؤں کنعان میں، کہاں گاؤں، کہاں جنگل کا کنواں، اور کنویں سے نکل کر مصر کی مارکیٹ، مارکیٹ سے نکل کر جیل، اور جیل سے نکل کر پیلس، مارکیٹ سے پیلس، اور پیلس سے جیل، اور جیل سے پھر اس کے بعد آ کر حکمران۔ عجیب تجربے ہیں زندگی میں، یہ تو میں نے سبق کر دیا، ورنہ بہت تفصیل سے بیان کیا جائے تو بڑے حسین سبق ملتے ہیں، لیکن ان سب تجربوں سے گزرنے کے بعد وہ آخری لب لباب اور عطر مجموعہ جو پیش کیا ہے یوسف علیہ السلام نے، وہ کیا جملہ ہے، انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ایک ہی جملہ انگریز اللہ کے بندے کی زبان سے نکلا ہے، تخت حکمرانی پر بیٹھنے کے بعد، اس مقام پر پہنچنے کے بعد کہ جن بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا وہی بھائی دانے دانے کے محتاج ہو گئے اور آئے ان سے خیرات مانگنے کے لیے، جینا کبھی بضاعت المزجات فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا، آئے ہیں مانگنے کے لیے کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، جو ہم لے کر جو لا سکتے تھے وہ لے آئے، لیکن اتنا ہی اللہ اگر آپ نے دیا جتنی ہم قیمت لائے ہیں تب ہم بھوکے مر جائیں گے، اس لیے اسے اتنا مت دیجیے گا، بلکہ فاوفی لنا الکیل، خوب بھر کر دیجیے، وہ تصدق علینا، اور ہم سے آپ سے صدقہ مانگ لیں، خیرات کر دیجیے۔ جنہوں نے ڈالا تھا کنویں میں ان کا تو یہ حشر ہوا، انہوں نے اس طرح آ کر مانگا، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام میں کوئی غرور نہیں آیا، بلکہ انہوں نے آخری بات صرف یہ کہی کہ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو بس ایک بات یاد رکھو کہ بھائی تقوی اور صبر جس کی زندگی میں ہوگا اللہ اس کی نیکیوں کو کبھی بھی بیکار نہیں جانے دے گا۔ حضرت مولانا علی میاں نور اللہ وقدہ ہم طلبہ کے سامنے جب بھی خطاب کرتے تھے ندوے میں، مجھے تو یاد نہیں کہ ان کی کوئی تقریر طلبہ کے سامنے ہوئی ہو اور انہوں نے انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین پڑھ کر ہمیں کچھ سمجھایا نہ ہو۔ کہتے تھے بس تقوی اور صبر۔ دیکھو ایک تو یہ کہ اس عمر میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بس اللہ آسان کر دے، کہ پھر دیکھنا اس کے بعد میں برکتیں کیا ہوں گی۔ اگر اس عمر میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا پھر سینے سے نور پھوٹے گا، پھر انشاءاللہ ہدایت پھیلے گی، پھر عالم میں ڈنکا بجے گا۔ اور دوسرا ویصبر، اور دیکھو برداشت کرو، صبر سے کام لو، اساتذہ کی نگرانی کو برداشت کرو، مدرسے کے نظام کی پابندی کو برداشت کرو، اصولوں کو برداشت کرو، اور انتظار کرو، جلدی نہ کرو، اپنے نفس کو ذرا سا سمجھائے رکھو، تو انشاءاللہ برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں کا فائدہ پہنچائے، آپ کو بھی اس کا نفع پہنچے، اور ایک بار پھر آخر میں یہی ایک خوشی کا اظہار کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ یورپ کی سرزمین پر قائم ہونے والے یہ مدارس دین کی اور امت کی حفاظت کا بھی سبب بنیں گے، اور انشاءاللہ اشاعت کا بھی راستہ کھلے گا، اشاعت کا بھی راستہ کھلے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اقامت کا بھی مرحلہ پورا ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام چل رہا ہے وہ ایک بڑے تدریجی رفتار سے چل رہا ہے، ہمیں اپنا کام کر کے پورا کرنا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے،
نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. دعا فرمائیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة الدنيا وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. اے اللہ کتاب و سنت کا ہم کو گہرا علم عطا فرما دیجیے، گہری سمجھ عطا فرما دیجیے، محبت نصیب فرما دیجیے، قرآن سے عشق نصیب فرما دیجیے، تنہائیوں کا ہمارا اس کو ساتھی بنا دیجیے، ہمارا رفیق، ہمارا مونس، ہمارا غم گسار آپ کی کتاب ہو اور آپ کے رسول کی یاد ہو. اے اللہ ہمیں فضول چیزوں سے اپنے دلوں کو بہلانے کے بجائے اے اللہ آپ کے کلام سے اپنے دل کو تسلی دینے کا سلیقہ عطا فرما. اے اللہ ہماری بدسلیقگی کی جگہ پر ہم کو سلیقہ عطا فرما. ہم ان چیزوں سے اپنے دلوں کو بہلاتے ہیں جن سے مزید الجھنیں بڑھتی ہیں. اے اللہ اس راز کو سمجھنے کی توفیق دے کہ روح کا سکون تو اسی سے ہوگا جس سے روح کو سکون مل سکتا ہے، اور وہ ہے آپ کا کلام، آپ کے رسول کی یاد. اس سے روح کو سکون ملتا ہے. اے اللہ اپنے کرم سے اس مدرسے کو قبول فرما. اے اللہ قبول فرما. راستے کی مشکلات کو اللہ دور فرما دے، آسان فرما دے. اے اللہ اسباب و وسائل کے لحاظ سے بھی اور افراد و کارکنوں کے لحاظ سے بھی اللہ ضرورتوں کو پورا فرما. اور اے اللہ ایک اچھے علماء، ربانی علماء، اے اللہ فقہا، علم و ذکر کے جامع اور جرأت اور بے باکی کے حامل ہمارے اسلاف کے طریقے پر چلنے والے علماء یہاں سے تیار ہوں اور اس پورے یورپ میں اور پورے عالم کے اندر آپ کا پیغام پہنچائیں اور شیطانی طاقتوں کے ظلم و ستم سے انسانیت کو نجات دلائیں. اے اللہ اپنے کرم سے ان کاموں کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیجیے. ہم خطا کار ہیں، ہم قصوروار ہیں، ہم گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ ایک امید رکھتے ہیں. ہم نے سنا ہے کہ آپ خطا کاروں کو معاف فرماتے ہیں. اے اللہ ہم اسی امید پر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے. اے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ جن بزرگوں کا ہم نام لیتے ہیں اور جن بزرگوں کے نام کی روٹی کھاتے ہیں، کل قیامت کے میدان میں اے اللہ کہیں ان کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، کہیں ان کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے. اس بدانجامی سے بچا لیجیے گا اللہ، اس بدانجامی سے بچا لیجیے گا اللہ، اس بدانجامی سے بچا لیجیے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.